یا کسی صحابی کے عمل سے ثابت نہیں ہے کہ کوئی مسافر آ کر مقیم امام کے پیچھے آ کر بیٹھ جاتا ہو، قرآن و سنت میں کوئی ایسی دلیل ملے بیٹھ جاتا ہو، تو انہوں نے صرف غالباً اسی بات سے استدلال کیا ہوگا، اسی بات سے، کیونکہ مسافر کی نماز صرف 2 رکعت ہے تو امام کے پیچھے 4 کیوں پڑھے، ٹھیک ہے نا، مگر یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ اگر آدمی، کیونکہ آدمی امام کے پیچھے 4 بھی پڑھ سکتا ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ امام اصل میں یہ کیا کہتے ہیں اس کو، مسافر کی نماز جو ہے 2 رکعت، یہ رخصت ہے یا عزیمت ہے، اصل بڑا مسئلہ یہ ہے، رخصت ہے یا عزیمت ہے۔ تو اس قسم کے لوگ جو ظاہریہ ہیں، امام ابن حزم ہو گیا، یہ دوسرے ہمارے بعض علماء حدیث ہو گئے، اس کو عزیمت سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آدمی کی چونکہ 2 رکعت کی نماز فرض ہے، لہذا 4 کیسے پڑھے گا وہ؟ عزیمت کا مطلب یہ فرض ہے، اس کی 2 رکعت ہے، 3 اور 4 پڑھ ہی نہیں سکتا، جس طرح ظہر کی 4 ہے 5 نہیں پڑھ سکتا، صبح کی 2 ہیں 3 نہیں پڑھ سکتا، مغرب کی 3 ہے 4 نہیں پڑھ سکتا، یہ مطلب ہے عزیمت کا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی چونکہ اس کی نماز ہے ہی 2 رکعت فرض، تو اس وجہ سے وہ 3 یا 4 پڑھ ہی نہیں سکتا، مگر یہ غلط ہے۔ کیوں؟ یہ الگ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی آپ نے سفر کی حالت میں 2 رکعت سے نماز زیادہ نہیں پڑھی، اور یہ لوگ جو ہیں اسی سے استدلال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے، آپ کے عمل سے، کہ اللہ کے نبی سے پورے کسی سفر کے اندر اللہ کے نبی نے نماز پوری نہیں پڑھی، اس لیے اس سے لیتے ہیں، اور صحابہ کے اقوال کو اور صحابہ کے اعمال کو کہتے ہیں حجت نہیں۔ وہی مسئلہ پھر آ گیا کہ صحابہ کے اقوال کو اور صحابہ کے اعمال کو ہمارے بعد اہل حدیث علماء، جن میں نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ غالباً شامل ہیں، وہ حجت نہیں سمجھتے، مگر ہم انہیں حجت سمجھتے ہیں، اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، شب و روز، مہینوں، سالوں، پوری زندگی آپ کے ساتھ رہے، تو اللہ کے نبی کی سنت کو جتنا ایک صحابی سمجھتا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کو سمجھتا ہے، جانتا ہے اس کا مفہوم، تو ہمارے جیسے لوگ تو نہیں نا۔ تو اس وجہ سے اب مثال طور پر یہ مسئلہ اگر عزیمت ہوتا، یعنی صرف 2 رکعت ہی پڑھنا اس کے لیے جائز ہوتا اور پوری پڑھنا ناجائز اس کے لیے ہوتا، جس طرح بعض لوگوں کا قول ہے، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنی آخری عمر کے اندر 4 رکعت کبھی نہ پڑھتے، جبکہ عثمان رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے آخر میں 4 رکعت پڑھنا شروع کر دی تھی، اور بے بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے کہ وہ بھی سفر کی حالت میں 4 رکعت نماز پڑھا کرتی تھی۔ 4 کا مطلب ہے پوری نماز، یعنی سب تو 4 رکعت نہیں ہے نا، پوری نماز پڑھا کرتی تھی۔ اور یہ لوگ بعض احادیث سے استدلال کرتے ہیں، جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ انہوں نے عثمان پر اعتراض کیا کہ تم نے نماز کیوں 4 پڑھی ہے، تم نے نماز کیوں پوری پڑھی ہے؟ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مکے میں نے شادی کر لی ہے، اس وجہ سے یہاں میں مقیم ہو گیا ہوں، ایک لحاظ سے ہو گیا ہوں، اس وجہ سے کہ میرے یہاں بیوی ہے، گویا میرا گھر ہے یہاں، تو میں مسافر نہیں رہا۔ تو عثمان نے مختلف جوابات اس کے دیے۔ بعض علماء بولتے ہیں اس وجہ سے عثمان نے نماز پوری کر دی تھی کہ لوگ جو ہیں نئے مسلمان ہو جاتے، فتوحات بہت زیادہ ہو گئی تھیں، دور دراز سے اجمی لوگ آ کے مسلمان ہو رہے تھے، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو لوگ بہت دور اندیش تھے، ہمارے صحابہ بہت دور اندیش تھے، تو انہوں نے سمجھا کہ بعض لوگ شاید نہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ نماز ہی 2 رکعت ہے صرف، کہ صرف حج کے اوپر، یہ حج کا واقعہ ہے، صرف حج کے اوپر آ کے ہمارے ساتھ چلے جائیں گے واپس، نہیں معلوم کہ ان کو دوبارہ کوئی موقع ملے نہ ملے، تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ صرف ظہر کی 2 رکعت ہے، شاید عصر کی بھی 2 ہے، شاید عشاء کی بھی 2 ہے، فرضی 2 ہے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت دی تھی، یعنی عزیمت نہیں ہے، یہ رخصت ہے، اس سے یہ ثابت ہوا یہ صحابہ رخصت سمجھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے کہ آپ چونکہ شارع تھے، اس وجہ سے آپ کا رخصت پر عمل کرنا ضروری بھی تھا تاکہ امت جو ہے رخصت کو سمجھ سکے، کیونکہ آپ دین کے اشارے تھے، اس لیے صحابہ کرام نے اس کو عزیمت سے رخصت سمجھ کر اس کے خلاف عمل کرنا شروع کر دیا تاکہ لوگ جو ہیں غلط فہمی میں نہ پڑیں۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود نے ٹھیک ہے اعتراض کیا عثمان کے اوپر، لیکن جس وقت عثمان نے نماز 4 پڑھائی، پوری پڑھائی، تو عبداللہ بن مسعود نے پیچھے پڑھی۔ پھر لوگوں نے پوچھا عبداللہ بن مسعود آپ تو اعتراض کر رہے تھے عثمان پر، کہنے لگے الخلاف شر، کہنے لگے امیر المؤمنین کی مخالفت کرنا دشمنوں کو شہ دے گا، دشمنوں کو شہ دے گا، اور دشمن جو ہیں امیر المومن کے خلاف بغاوت کریں گے۔ اس وجہ اگر ناجائز ہوتا عبداللہ بن مسعود کو تو نہ پڑھتے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عثمان کو کہنا، یعنی یہ ان کا بتانا مقصد تھا کہ سنت یہ ہے عثمان یہی ہونی چاہیے، لیکن چونکہ جو خلفاء راشدین ہیں ان کا جو نظریہ یا ان کی سوچ ان دوسرے صحابہ سے قوی تر تھی، اس طرح کی جس طرح ہمارا موقف ہے بکر صدیق ہو گئے، عمر ہو گئے، عثمان ہو گئے، علی ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اللہ تعالیٰ نے خلافت پر جو نوازا ہے ان کو، ان کی رائے عام ایک صحابی سے بالا تر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موقع جو دیا تھا اسی وجہ سے دیا تھا۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح حدیث کے اندر اتباع قرآن و سنت کے بعد اللہ کے نبی نے خلفاء راشدین کی اتباع کا حکم دیا، عام صحابی کا نہیں۔ یہی اس طرف اشارہ ہے کہ صحابی
جو خلیفہ راشد ہے، چونکہ وہ سب سے زیادہ بڑا فقیہ ہوگا وہی خلیفہ راشد بنے گا، کیونکہ اس زمانے میں تو اسی کو خلیفہ بناتے تھے جو علم میں زیادہ ہو سب سے۔ ابو بکر سب سے زیادہ بڑے عالم تھے، اس لیے خلیفہ منتخب کیے گئے، عمر سے زیادہ۔ عمر ابو بکر کے بعد سب سے صحابہ سے علم میں زیادہ تھے، اس لیے وہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ اور جب عثمان کی باری ہے تو علی سے زیادہ فقیہ اور عالم تھے، اس وجہ سے وہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ تو اس طرح سے یہ پوری ترتیب ہے۔ تو اس وجہ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہرحال یہ مسئلہ جو ہے عزیمت نہیں رخصت ہے، تو اس وجہ سے یہ صحابہ کا عمل ہمارے لیے حجت ہے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا کہ اے بی بی، تم اللہ کے نبی کے بارے میں تم جانتی ہو کہ آپ نے سفر میں کبھی نماز پوری نہیں پڑھی، تو کیوں تم پوری پڑھنے لگی ہو؟ بی بی نے فرمایا انہا لا تشق علیہ، یہ اس لیے ہے کہ مجھے مشقت نہیں ہوتی، میں کیوں زیادہ فائدہ نہ لے لوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی اگرچہ مسافر کی نماز 2 رکعت ہے، اگر 4 پڑھے گا تو اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ اس سے یہی ثابت ہوا کہ اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ کیوں؟ اگر ثواب زیادہ نہ ہوتا تو کیا تکلیف تھی ان صحابہ کو پورا پڑھنے کی؟ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ 2 رکعت اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرض نہ شمار کرے، نفل شمار کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اس وجہ سے ان صحابہ کا بھی عمل ہمارے لیے حجت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اور اللہ کے نبی حدیث کو، سنت کو وہ لوگ زیادہ سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے صحیح مسئلہ اس کا یہ ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 36 میں لکھا ہے غیر مقلدین کے نزدیک سر منڈانا خلاف سنت اور خارجیوں کی علامت ہے، البنیان اور مرصوص۔ یہ بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے۔ غالباً نواب صاحب نے جو ہے یہ اس حدیث کی وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خوارج کی اوصاف میں سے بیان کرتے ہوئے کہ وہ لوگ سر منڈائیں گے، تو آج آدمی اگر کوئی سلفی اہل حدیث اگر بیچارہ سر منڈائے گا تو کیا خارجی ہو جائے گا؟ نہیں۔ تو ان لوگوں کی جو ہے زیادہ ظاہریت کی طرف زیادہ گئے ہیں، اس وجہ سے میں نے پہلے عرض کر دیا ظاہریت کی طرف زیادہ گئے ہیں، تو اس وجہ سے صحابہ کرام سر منڈاتے بھی تھے، صحابہ کرام بال رکھتے بھی تھے۔ اس وجہ سے اس کے اندر جو ہے یہ نواب صاحب کا اگر یہ مسئلہ ہے تو اس نے دعویٰ کیا ہے کہ تم غلط کہہ دو، بھائی ہم کہہ رہے ہیں، اس وجہ سے ہماری کیسٹ الحمدللہ بڑھ رہی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں برملا کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس قسم کے مسائل جو قرآن و سنت میں منصوص نہیں ہیں، اور اس میں دوسرے علماء نے جو اختلاف کیا ہے، اس میں ہم اپنے علماء اہل حدیث کے فتاویٰ کو بھی غلط کہہ رہے ہیں اور کہہ سکتے ہیں اور کہتے رہیں گے، جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ لہٰذا سر مڈانا جو ہے جائز ہے آدمی کے لیے۔ کیوں؟ وہ حدیث سے ہم استدلال کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا سر کو مڈانا حج میں اور عمرے میں زیادہ ثواب ہے یا کٹوانا؟ تو آپ نے فرمایا رحم اللہ المحلقین۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ المقصرین، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم کرے سر مڈانے والوں پر۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بال کاٹنے والوں پر فرمائے ذرا، آپ نے فرمایا رحم اللہ المحلقین، اللہ تعالیٰ سر مڈانے والوں کو رحم کرے ان کے اوپر۔ پھر تیسری بار صحابی نے پھر وہ جو کہنے والے تھے یا رسول اللہ آپ مقصرین، تیسری بار آپ نے فرمایا رحم اللہ المقصرین، اللہ تبارک و تعالی بال کٹوانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ افضل کیا عمل ہے؟ سر کا مڈانا حج کے اندر، عمرے کے اندر۔ تو اگر یہ ناجائز ہوتا ہے اسلام کے اندر، ٹھیک ہے خوارج کی علامت تھی لیکن ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے اللہ کے نبی کی اس دعا سے، یعنی اس قول سے کہ سر کا مڈانا جائز ہے، اور قرآن و سنت میں اس کی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ یہ غلط ہے۔